بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک احادیث رسول پیش کرنے لگا ہوں کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے آگے سے گزرنا کیسا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور ام سلمہ کا بیٹا آپ کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کف، ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر میں ان کی ایک صاحبزادی آئی، اسے بھی روکا، لیکن وہ نہ رکی، حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزر گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، آپ نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ عورت واقعی ناقص العقل ہے، ناقص دین ہے، اسے اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ تم نمازی کے آگے سے مت گزرا۔ اور ایک احادیث رسول ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا شیطان ہے، اور ایک احادیث رسول میں آتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور ایک احادیث رسول میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ طواف کعبہ سے فارغ ہوئے، صفا اور مروہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے جب فارغ ہوئے تو آپ نوافل پڑھنے لگے حتیم کعبہ کے قریب۔ کچھ لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ تو آپ کے آگے سے گزر رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حکم کعبے کے لیے نہیں ہے، کعبے سے علیحدہ ہے کہ تم کسی بھی نمازی کے آگے سے مت گزرنا۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، اس احادیث پاک کو بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو جہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ تو حضور نے اشارہ کیا۔ آپ نے 40 یا 4 دن یا 4 ہفتے 4 مہینے کا، لیکن میں سمجھ نہ سکا۔ اور بعد میں حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس اشارے سے مراد 4 دن یا 4 ہفتے یا 4 مہینے 4 سال نہیں تھے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں 40 سال بھی کھڑے ہونا پڑے تو تم اس نمازی کا انتظار کرو اور اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش مت کرو۔ اور اسی طرح ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، جامعہ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ جامعہ ترمذی شریف نے لکھا ہے کہ اگر تمہیں 100 سال بھی کھڑے رہنا پڑے، ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور تمہیں 100 سال تک کھڑا ہونا پڑے، تم اس کا انتظار کرو، لیکن اس کے آگے سے مت گزرنا۔ اور ابن ماجہ شریف نے لکھا ہے کہ 40 سال بھی تمہیں کھڑے ہونا پڑے تو تم اس نمازی کے آگے سے مت گزرنا۔ گویا کہ ثابت یہ ہوا، اور ابن ماجہ شریف نے یہی حدیث پاک کو پھر روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن خالد نے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی توفیق میں اگر تم کھڑے ہو تو گزرنے والا جو ہے وہ اس کا انتظار کرے۔ جب تک وہ نماز مکمل نہیں کرتا تو نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کی خبر ہونی چاہیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا، حضور نے اسے شیطان بھی کہا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو حضور نے حکم فرمایا کہ اس سے لڑنا پڑے لڑو۔ اور ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا بہت بڑا گناہگار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें 100 साल भी खड़े होना पड़े तुम उसका इंतज़ार करो, जब तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती तुम उसके आगे से मत गुज़रना। और एक हदीस पाक में आता है कि 40 साल भी तुम्हें खड़े होना पड़े तुम उस शख्स का इंतज़ार करो, जब तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती तुम उस नमाजी के आगे से मत गुज़रना। तो मेरे भाइयों, अपने रब की जब बंदगी करो, अपने मालिक की जब नमाज और उसकी इबादत करो, इस हालत और इस मोहब्बत से इबादत करो जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक है कि तुम अपने रब की जब नमाज पढ़ो, ये तसव्वुर करके नमाज पढ़ो कि मैं अपने रब से मुखातब हूँ और मैं अपने रब को देख रहा हूँ। और अगर आपका ये एतकाद नहीं है और आपका ये अकीदा नहीं है तो फिर ये समझ लेना कि आपका रब आपको देख रहा है। और यकीनन मेरा रब इन्नहु अलीमुम बिदात सुदूर, वो तो हमारे दिलों को हाल को जानने वाला रब है। वो हमारे ज़ाहिर और बातिन को समझता है, हमारी हर अदा को समझता है, बल्कि हमारे दिल से अभी इरादे नहीं होते हैं, हमारी ज़ुबान से अभी जुमले नहीं निकलते, वो खालिक कायनात हमारी तमाम बातों को पहले समझ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में दुआ है कि मालिक हमें सही मानों में तेरी बंदगी और तेरी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।